السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسلسلہ اقوال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آج کا عنوان ہے خیانت اور خائن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خیانت نیکیوں کو ضائع کرتی اور عہد شکنی گناہوں کو بڑھاتی ہے، اور فرمایا خیانت قطع تعلق کا قاصد ہے اور جھوٹ ایک ایسا عامل ہے جو آدمی کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑی خیانت قوم سے غداری ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص امانت داری کی فضیلت کو ضروری نہیں سمجھتا وہ اکثر خیانت میں پڑا رہتا ہے۔ صلح کرنے والے اور مشورہ طلب کرنے والے کے ساتھ خیانت کرنا نہایت بری بات ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص طبیبوں سے اپنا مرض چھپاتا ہے وہ اپنے بدن کے ساتھ خود آپ خیانت کرتا ہے اور اسے نقصان پہنچاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دل میں جتنی باتیں آتی ہیں ان سب سے بری خیانت اور مکاری ہے۔ آپ نے فرمایا جس کا وزیر اس کے ساتھ خیانت کرتا ہے اس کی سب تدابیر بیکار ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو شخص اپنے کسی خیر خواہ کے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ بری بات کو اچھا سمجھتا اور اپنا نقصان آپ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص اپنی پہلی پسندیدہ حالت کو نئی اچھی حالت سے مضبوط نہیں کرتا وہ اپنے بڑوں کو عیب لگاتا اور آئندہ آنے والی نسلوں کے حق میں خیانت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب کوئی تجھے امین بنائے تو ذرا بھی خیانت نہ کر، اور جب تو کسی کے پاس اپنی امانت رکھے تو اسے خیانت کے ساتھ منسوب نہ کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خیانت سے پرہیز کر کہ یہ سخت برا گناہ ہے، اور خائن اپنی خیانت کی بدولت عذاب دوزخ میں مبتلا ہوگا۔ فرمایا سب سے برا وہ شخص ہے جو امانت کا خیال نہ رکھے اور خیانت سے اجتناب نہ کرے، اور فرمایا خیانت اور قصور کرنا قطع تعلق کا قاصد اور صبر کرنے سے بے قراری کم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو شخص کسی ایسے راز کو ظاہر کرتا ہے جو اس کے کسی دوست نے اسے امین سمجھ کر بتلایا تھا وہ بے شک خیانت کرتا ہے، اور فرمایا جو شخص اپنے خیر خواہوں کے ساتھ خیانت اور فریب کرتا ہے وہ برے کاموں میں پھنس جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا راز اور مال میں خیانت کرنے والے دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سب سے برا ساتھی جاہل اور سب سے برا بھائی خائن ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، آگے دوستوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچائیں، شیئر کریں تاکہ یہ سلسلہ جاری رہ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔